شدم با حسین زندگیم ازش به همین یا حسین همه آبرومه اشکم که میباره جناب آدم سے بھیجا اور قیامت تک یہ سلسلہ ختم رسول تک آ کر نبوت پر رکا اور قیامت تک امامت اور ولایت تک چلنے والا کوئی ایمان لے کر آئے یا نہ لے کر آئے، اس کا کام ہے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرنا، اور وہ کرتا رہا۔ دنیا والوں نے کیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جب ان کے فائدے خطرے میں پڑیں گے، ان کے پروفٹس بینیفٹس جب خطرے میں پڑیں گے تو وہ اولیاء الہی کے خلاف انہوں نے قیام کیا۔ مکے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ اسلام ان کا اس لیے تھا کیونکہ اگر اسلام نہ لاتے تو کوئی راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس لیے نہیں کہ وہ مرتے نہیں یا ان کے اوپر کوئی جانی نقصان، وہ مسئلہ نہیں تھا ان کو، کیونکہ وہ جو اقتدار ملنے والا تھا اگر وہ اسلام کے دامن میں نہ آتے تو وہ اقتدار کی منزل تک نہ پہنچ پاتے۔ اور جیسے ہی نبی کی آنکھ بند ہوئی ہے، ان کے اندر جو کینہ، جو بغض، جو عداوت دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہو، سارے کے سارے ان کے اندر سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے کس کے اوپر آپ سمایا؟ بھئی آپ تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ تو نبی کے لیے جان دیتے ہیں، آپ تو نبی کی کملی کے اوپر جان دیتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ پھر وہی بات، کملی کچھ بولے گی نہیں، فاطمہ چپ نہیں رہے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، آج جو امت کملی کی تعریف، زلفوں کی تعریف اس میں لگی ہوئی، کبھی اس کو یہ نہیں لگا کہ نبی کی بیٹی کے اوپر اتنی زیادتی کیوں ہو گئی، نبی کی بیٹی کے اوپر اتنا ظلم کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کملی بولے گی نہیں، اس کا قصیدہ پڑھو بس۔ لیکن فاطمہ اور علی وہ ذات ہیں، اگر مدینے میں کچھ بھی غلط ہوگا یہ خاموش نہیں رہیں گے۔ اب نبی تو ہیں نہیں، امت کو گمراہ کرنا آسان ہے، 8-10 لوگ بچے، باقی کہاں چلے گئے؟ اسی دامن کی طرف جدھر آپ نے دیکھا۔ کائنات میں ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہے، کائنات میں ایسی کوئی دنیا نہیں ہے، ایسا کوئی گھر اور ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جہاں کسی مذہب کے بزرگ کے گھر والوں کے اوپر اس کا کفن بھی میلا نہ ہو اور اس کے اوپر زیادتیاں ہو جائیں۔ کہ مورخین نے لکھا کہ ابھی نبی کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا اور لوگ آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے کس کے دروازے پر؟ جہاں پر نبی احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور آواز دیتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے خاندان رسالت تم پر میرا سلام ہو۔ مگر اسی دروازے پہ آ گئے، بی بی نے پڑھ کر کہا، کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس گھر میں نبی کی 2 نشانیاں ہیں، حسن حسین؟ آواز دی، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اگر علی بیعت نہیں کریں گے تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ارباب ازا، آپ غور کریں اور سوچیں، نبی کی 18 سال کی بیٹی ہے جس کے نبی کے 4 نواسے اور نواسیاں گھر میں موجود ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے ایک نواسا اور ہے جو ابھی ماں کے شکم میں ہے۔ ارباب ازا، جب دشمن دروازے پر آئے ہیں، بی بی نے ایک جملہ کہا، کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس گھر میں نبی کی نشانیاں حسن اور حسین بھی ہیں؟ ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر ابو الحسن نہیں آئے تو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ آزادارو، صرف یہ بات کہی نہیں گئی ہے، مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا، علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ آگ لگائی گئی ہے، در و دیوار کے درمیان اتنا زور دیا گیا ہے کہ نبی کی 18 سال کی بیٹی در و دیوار کے درمیان دب کر رہ گئی ہے۔ مقتل لکھتا ہے اور اس کو آپ نے مسلسل سنا ہے، اتنا زور دیا گیا، اتنا زور دیا گیا کہ قاتل خود کہتے ہیں کہ ہم نے فاطمہ کے پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز سنی ہے، بس ایک آواز گونجی ہے، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن مار دیا گیا، فضا مجھے سنبھالو۔ اے عزادارو، نبی کی بیٹی غشم زمین پر گری ہے، دروازہ نبی کی بیٹی کے اوپر ہے، دروازے سے اوپر سے مسلمان دوڑتے ہوئے گئے ہیں، نبی کی بیٹی کچلتی
رہی، نبی کی بیٹی پستی رہی، کسی ایک نے یہ نہ کہا آ کر اے مسلمانوں یہ کیا کر رہے ہو، نبی کی بیٹی کی جان جا رہی ہے، نبی کی بیٹی مر جائے گی، عزاداروں کربلا کو ہم روتے ہیں، مگر ہے کربلا والو کم سے کم 50 سال تو گزر گئے تھے جب زینب بے رضا ہو گئی، لیکن اے اہل مدینہ نبی کو 3 دن ہوا ہے، نبی کی بیٹی ہے جو مرثیہ پڑھ رہی ہے، صبت علی مصائب اللہ والنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔